الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے محبت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود سلام اللهم صل وسلم وبارك دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب حاجی خادم حسین صاحب اور تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ پاک کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسٹیج پر موجود ہیں میرے بھائی، الحمدللہ ہم نے قبلہ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکٹھے پڑھا، اکٹھے رہے، پھر اکٹھے پڑھایا، زندگی کا ایک لمبا عرصہ ہم نے اکٹھے گزارا، بھائیوں کی طرح رہے۔ استاذ العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا سید حضور بخش نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے خطاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو علماء کی برکتیں عطا فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہم سب کے قائد، ہم سب کے رہبر و رہنما، اہل سنت کی پہچان، جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی صدر، میرے محسن و مربی، محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا حاجی نور احمد سیال سحری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے استاد صاحب کے صاحبزادے فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد شعیب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جامع مسجد الحبیب کے امام صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ پاک سب علماء کو سلامت رکھے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے۔ حضور کا امتی ہونا یہ وہ آرزو ہے جو انبیاء نے آرزو کی، کلیم اللہ علیہ السلام نے آرزو کی، اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے آرزو کی۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم سب مسلمان کے گھر پیدا ہوئے،
قاری صاحب آئے, ہمارے کان میں اذان دی, اشہد ان محمد الرسول اللہ, کہ تجھے مبارک ہو کہ تم محمد عربی کے غلام کے گھر پیدا ہوا. حضور کی غلامی یہ ایسی سعادت ہے کہ یہ نصیب والوں کو ملتی ہے. اللہ پاک حضور کی غلامی کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور صحیح معنی میں ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ علماء کرام سے باتیں سنتے رہتے ہیں حضور کی ولادت کے حوالے سے. حاضرین محترم, بات یہ ہے, میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے, دنیا میں حضور جب آئے تو اللہ پاک نے سب کو برکتیں عطا فرمائی. آج ہم محفل کرتے ہیں, حضور کا میلاد کرتے ہیں, اپنی طاقت و توفیق کے مطابق لنگر بانٹتے ہیں. اللہ نے محبوب کے آنے کی خوشی میں اس سال جتنی خواتین حاملہ تھیں سب کو بیٹے عطا فرما کے اپنی قدرت کے مطابق لنگر تقسیم فرمایا. آج ہم حضور کے آنے کی خوشی میں اپنی طاقت و توفیق کے مطابق چراغاں کرتے ہیں. اللہ پاک نے محبوب کی آمد کی رات آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب کر کے پوری کائنات کو روشن کر کے اپنی قدرت کے مطابق محبوب کے آنے کی خوشی میں چراغاں فرمایا ہے. اور حاضرین محترم, حضور کی آمد اتنا بابرکت لمحہ ہے, اتنا بابرکت لمحہ ہے کہ حضور جب تشریف لائے, سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ حضور کی برکتوں سے میں نے مکہ میں بیٹھ کے اللہ پاک نے میری نظر میں اتنی وسعت پیدا کی اور حضور کے آنے سے اتنا نور پھیلا کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا. اب حضور کی برکت سے سیدہ آمنہ خاتون کو یہ برکت ملی کہ وہ مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں, تو خود حضور کا کیا کمال ہوگا, خود حضور کا کیا کمال ہوگا, خود حضور کی کیا شان ہوگی. حضور کی شان یہ ہے کہ انہوں نے تو مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا. حضور کی شان یہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. شیخ محقق کے حاشیے کے مطابق میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرا جو بھی امتی جہاں سے بھی, علماء موجود ہیں, نکرہ جب نفی کے تحت آتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے. ما من احد, میرا کوئی بھی امتی کہیں سے بھی مجھ پر سلام جب بھیجتا ہے تو اللہ میری توجہ میرے امتی کی طرف کراتا ہے. سلام بھیجنے والا امتی کتنا خوش نصیب ہے, ہاں جی, سلام بھیجنے والا امتی کتنا خوش نصیب ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء توجہ فرماتے ہیں. اللہ رد اللہ علیہ روحی, اللہ میری توجہ میرے اس امتی کی طرف کراتا ہے. میں صرف توجہ کر کے دیکھتا نہیں ہوں بلکہ فرمایا حتی رد علیہ السلام, میں اسے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہوگا سلام ایک دعا ہے. جب ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ, معنی ہے اے اللہ کے محبوب آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. تو اس حدیث کے مطابق حضور جواب دیتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, یا امتی سلام علیکہ, کہ اے میرے امتی تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. یہ سعادت اللہ پاک نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے کہ اہل سنت حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے. اسی وجہ سے ہر محفل کے اختتام پر, جمعے کے اختتام پر ہم کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے, علماء نے لکھا کہ جس طرح نماز کی حیات میں کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح ادب سے ہاتھ باندھ کے حضور کی ذات پر سلام بھیجو. کیوں؟ حضور علیہ السلام توجہ فرما رہے ہوتے ہیں. اب حضور توجہ فرما رہے ہیں اور ہم ہی بیٹھے ہوئے ہوں, نہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ حضور پہ سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پہ سلام پڑھتے ہیں اور میرے آقا جواب عطا فرماتے ہیں. یہ میرے آقا کی شان ہے. تو حضور کی آمد کی برکتیں میں عرض کر رہا تھا ہر کسی کو ملی ہیں. حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
یہ وہ خوش قسمت ہستی ہیں کہ جنہیں حضور کی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، حضور کی دائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، ہر طرف افلاس اور بھوک تھی، پریشانی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب ہمارے قبیلے کے لوگ مکہ پاک آ رہے تھے بچے اٹھانے کے لیے، میں نے بھی اپنے شوہر کو کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں، کسی بچے کو لے آئیں گے اور پھر اس کی جو ہے نا پرورش کی صورت میں ہمیں بھی کچھ مل جائے گا۔ حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں ہم وہاں سے چلے قافلے کے ساتھ۔ آپ فرماتی ہیں حضور کی برکتیں دیکھیں، آپ فرماتی ہیں کہ ہوا تو یہ جب ہم آئے بھوکا رہنے کی وجہ سے ہمارے جانور، ہماری اونٹنی کمزور تھی، تو ہم ایسا ایسا چل رہے تھے، باقی قافلہ تیز چل رہا تھا، وہ پہلے مکہ میں پہنچ گئے۔ اب اللہ کی حکمت، اللہ پاک نے حضرت حلیمہ کو نوازنا تھا، وہ بعد میں آئی، باقی دائیاں پہلے امیروں کے بچے اٹھا چکی۔ حضرت حلیمہ جب آئیں، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ سارے مکے سے امیروں کے بچے اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن ایک در یتیم موجود ہے، عبداللہ کے گھر ایک در یتیم موجود ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس در یتیم کو اٹھا لیتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب حضور کے گھر آئی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے، سفید رنگ کا کپڑا آپ کے اوپر ڈالا گیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں اس کپڑے سے حضور کے مبارک رخساروں کا نور چمک رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کپڑا ہٹا کے حضور کا چہرہ دیکھا تو حضور نے مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ آپ فرماتی ہیں حضور کے اس مسکرانے سے، حضور کی اس ادا سے میرے دل میں اسی وقت حضور کی محبت جاگ گئی، اسی وقت میرے دل میں حضور کی محبت جاگی۔ آپ فرماتی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اکثر میری چھاتی خشک رہتی، میرے بچے پیٹ بھر کے دودھ نہیں پی سکتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں اکثر روتے رہتا، نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون، لیکن جب میں نے حضور کو اٹھا کے سینے سے لگایا تو اللہ نے حضور کی برکت سے میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری فرما دی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ اس دن میں نے حضور کو بھی دودھ پیش کیا اور اپنے بیٹے کو بھی دودھ پیش کیا۔ میرا بیٹا جو ہے پیٹ بھر کے اس نے دودھ پیا، اور حضور کی برکت سے آج ہماری اونٹنے نے بھی دودھ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا آج پہلی رات تھی، حضور کے صدقے سے ہمیں برکتیں نصیب ہوئی۔ المختصر حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں پھر یہ قافلہ جب مکے سے چلا، پہلے یہ تھا کہ قافلے والے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اب یہ ہوا کہ ہم آگے آگے جا رہے ہیں، قافلہ پیچھے رہ رہا ہے، کیونکہ جس اونٹنی پر میرے آقا سوار تھے، حضور کی برکت سے اللہ نے اس اونٹنی میں بھی طاقت پیدا کر دی۔ حضور کی برکت تو پھر حضور کی برکت ہے نا، کہ دیکھیں نا جب ایک جانور ہے اور بے وقوف جانور ہے، حضور جب اس کی طرف فرماتے ہیں کہ تو بتا میں کون ہوں، تو اس سے بھی اتنا شعور مل جاتا ہے، برکت مل جاتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ تو یہاں تو حضور سوار ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ نے طاقت عطا فرما دی، حضور کی برکت۔ اب قافلہ پیچھے رہ رہا ہے، ہم آگے جا رہے ہیں، تو دائیوں نے کہا حلیمہ کیا ہو گیا، اتنی دولت کہاں سے آئی کہ تمہاری سواری بھی تبدیل ہو گئی، تمہارا انداز بھی تبدیل ہو گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں نے کہا غور سے دیکھو، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا، سوار بدل گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری سہیلیوں نے، ان دائیوں نے مجھے کہا کہ اس لال کو جسے ہم نہیں اٹھا سکے، ہمیں تو زیارت کرا، ہمیں تو زیارت کرا کہ یہ لال کیسا ہے، ہمیں تو اس کا دیدار کرا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے محبوب علیہ السلام کا دیدار ان دائیوں کو کرایا، ان قافلے والوں کو کرایا، سارے قافلے والے مل کے حضور کا ذکر کرنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ شاعر اسلام حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا۔ سارے قافلے والوں نے کہا کہ مبارک ہو تجھ کو
اے مائی حلیمہ مبارک ہو تجھ کو، اے مائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی، حلیمہ بنی تو محمد کی دائی، حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر جب گھر آئی نا تو میرے گھر کا انداز ہی بدل گیا۔ پہلے یہاں بھوک اور افلاس کا راج تھا، پہلے غربت اور پریشانی تھی، اب میرے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا تھا، اب میرے گھر میں برکتیں تھیں، میرے گھر میں خوشیاں تھیں، یہاں تک کہ محلے کی خواتین میرے گھر میں آئیں، کہا حلیمہ تجھے کیا ہو گیا، اتنا چراغاں کرتی ہے کہ پورا محلہ روشن ہے۔ میں نے کہا کہ جب سے یہ لال میرے گھر آیا مجھے چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اس کے مبارک رخساروں سے اتنا نور نکلتا ہے کہ میرا گھر تو کیا سارا محلہ تو کیا ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ اور حضور کی برکتیں حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ باقی لوگوں کے جانور بھوکے آتے تھے، میرے جانور پیٹ بھر کے آتے تھے، باقی جو لوگوں کے گھر جو ہے بھوک رہتی تھی، میرا گھر ہرا بھرا برکت والا تھا۔ اور حضرت حلیمہ اپنے گھر کی برکتیں گھروں میں بانٹتی بھی تھی، اور یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا۔ تو حضور کی برکتیں، اور حضور وہ ذات ہیں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دیکھیں نا، حضور کو تشریف لائے ہوئے 1500 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، لیکن اس ماحول کی تازگی بتا رہی ہے کہ جیسے ابھی تشریف لائے ہوں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا ذکر اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ حاضرین محترم، اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا ماضی کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے گزشتہ زمانے میں یہ کام ہوا، حضور دنیا میں بعد میں آئے، اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا، محبوب آئے تو آپ بعد میں ہیں، لیکن ہم نے آپ کا ذکر پہلے ہی بلند کر دیا، پہلے ہی بلند کر دیا کہ آدم علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا، ابراہیم پاک اور عیسیٰ پاک نے بھی آپ کا ذکر کیا، گزشتہ سب انبیاء نے اپنے اپنے ادوار ظاہری میں حضور کا ذکر کیا، کیونکہ عالم ارواح میں جیسے حضرت فرما رہے تھے وعدہ کر کے آئے تھے، اللہ پاک نے فرمایا اے انبیاء کی جماعت تمہیں نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن بات یہ ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے بعد ایک عظیم رسول آئے گا، اور اس رسول کی وصف یہ ہے کہ تم سب کی وہ تصدیق فرمائے گا، تم سب کی نبوت کی وہ تصدیق فرمائے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس رسول پر ضرور ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ حضور آئے بعد میں ہیں، ذکر پہلے ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا، اے محبوب یہ ہم نے بلند کیا ہے۔ دیکھیں نا، ہر انسان جو ہے بلا تمثیل میں عرض کروں گا، ہر انسان کتنا کام کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ حاجی خادم صاحب نے محفل سجائی، کتنی اتنی ان کی، یہ مسجد کی خدمت کرتے رہتے ہیں، کتنی جتنی ان کی۔ ہر بندہ
اتنا کام کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ بلا تمثیل عرض کروں گا، حضور کا ذکر کس نے بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ حضور کا ذکر کس نے بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ کتنا بلند کیا ہوگا؟ اس کی قدرت کی کوئی حد ہے؟ حضور کے ذکر کی بلندی کی بھی کوئی حد نہیں ہے، حضور کے ذکر کی بلندی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کا ذکر اتنا بلند کیا اور ایسے بلند کیا، فرمایا محبوب جال تو ذکر کا ذکری، میں نے تمہارا ذکر اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ اے محبوب میں نے آپ کا ذکر اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ فمن ذاکرہ کا ذاکرانی، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے در حقیقت میرا ذکر کیا۔ اللہ پاک نے محبوب کا ذکر بلند کر دیا۔ اور یاد رکھیں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ، کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں کس کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں کس کی رضا کے لیے؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی کام کرو تو کس کی رضا کے لیے کرو؟ دنیا کو خوش کرنے کے لیے کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں، نیکی منہ پہ مار دی جائے گی۔ جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، ہر بندہ مومن مسلمان جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ سارا جہان کس کو راضی کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ سارا جہان اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ مالک الملک کیا فرما رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ، اے محبوب یہ کام ہم نے آپ کی خاطر کیا، یہ محبوب ہم نے یہ کام آپ کی خاطر کیا، یہ جو ذکر بلند کیا ہے آپ کی خاطر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر جو بلند کیا ہے نا وہ آپ کا ذکر ہے، وہ آپ کا ذکر ہے۔ جس کا ذکر بلند کرے رب، مجھے بتائیں کوئی شخص اس کا ذکر گھٹا سکتا ہے؟ دیکھیں قانون یہ ہے کہ انسان اپنا کام خود بگاڑ سکتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز بنائی خود اس کو گرا دیں، انسان اپنا کام خود بگاڑ سکتا ہے۔ جو کام آپ کریں اس کو ختم کر دیں، جو چیز بنائیں اس کو توڑ دیں، لیکن میرا رب جو کام کرے اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ میرا رب جو کام کرے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نماز ہمارے ذمہ لگائی، ہر نیکی ہمارے ذمہ میں لگائی کہ تم کرو۔ محبوب کے ذکر کی باری آئی تو فرمایا وَرَفَعْنَا، محبوب یہ کام ہم نے خود کیا ہے۔ جو آپ کا ذکر بلند کرے گا اس کا ذکر بلند رہے گا، جو آپ کا ذکر مٹائے گا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، کیونکہ محبوب کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، اس کو کوئی مٹا سکتا نہیں ہے۔ ہر نبی اس لیے اللہ کے محبوب کی بات کرتا رہا، ہر مومن متقی اس لیے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی بات کرتے رہے کہ ان کے ذکر کے صدقے سے سب کا ذکر بلند ہوا۔ آج ابو جہل پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں، آج کفار و مشرکین پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں، آج بڑے بڑے فرعونوں بڑے بڑے کافروں پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی۔ وہ خود تو مٹ گئے لیکن میرے آقا کا ذکر کوئی نہیں مٹا سکا ہے۔ آج اگر کوئی بدبودار، آج اگر کوئی بدبخت، آج اگر کوئی ملعون حضور کے خاکے بنانے کی کوشش کرے، حضور علیہ السلام کے نعوذ باللہ اس کی سوچ کے مطابق وہ کہے کہ میں یہ کارٹون بنا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ اپنی بدبختی خود پکی کر رہا ہے۔ میرے آقا کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے، ان کا ذکر کوئی گھٹا سکتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محبوب کا ذکر اللہ نے بلند کیا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ
مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ آپ کے دشمن ہمیشہ مٹے اور اب بھی مٹ رہے ہیں اور مٹتے رہیں گے، لیکن آپ کا ذکر کوئی مٹا سکتا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. اور حاضرین محترم، میرے آقا کا ذکر اللہ پاک نے بلند فرما دیا ہے. میرے آقا کا ذکر اللہ پاک نے بلند فرما دیا، اب اس کو کوئی مٹا سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت میں رہیں، قبر میں بھی اللہ کی رحمت میں رہیں، حشر میں بھی اللہ کی رحمت میں رہیں، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. جو میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. آج دنیا میں صحابہ کرام کا نام ہے، دنیا میں صحابہ کرام کا مقام اور عزت ہے. وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے ذات مصطفیٰ سے وفا کی ہے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور کا وفادار تو بن کے دیکھ، حضور کا وفادار تو بن کے دیکھ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وفادار بنے، حضور پہ اپنا سب کچھ نچھاور کیا. غار میں آئے، سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا، وہاں اپنا انگوٹھا دے دیا. سب کچھ حضور پہ قربان کر رہے ہیں. مقام کیا ملا؟ مقام کیا ملا؟ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کی 10ویں پارے کی یہ جو آیت ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور کے پہ فدا ہونے کی وجہ سے مقام کیا ملا؟ مقام یہ ملا، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ پیاس محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ کھانے پینے کی ذمہ داری انہی کی تھی، انہی کے گھر سے کھانا آتا تھا، لیکن آج کچھ اور نظارہ دیکھنا تھا. یا رسول اللہ پیاس محسوس ہو رہی ہے. فرمایا پیاس محسوس ہو رہی ہے تو غار کے درمیان میں جاؤ، پانی موجود ہے پی لو. غار کے درمیان میں جاؤ، پانی موجود ہے پی لو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، غار کی صفائی کس نے کی تھی؟ ساری کی تھی یا تھوڑی کی تھی؟ ساری کی تھی نا. تو ان کو تو کوئی پانی نظر نہیں آیا. اور صحابی کا یقین دیکھیں، صحابی کا یقین دیکھیں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں ذات مصطفیٰ پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. جو یقین ہونا چاہیے نا، ہم اوپر سے تو کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے لیے ہماری جان حاضر ہے، مقام مصطفیٰ کے لیے ہماری جان حاضر ہے، لیکن جیسے ہونا چاہیے تھا جذبہ ویسا نہیں ہے. صحابہ کرام کو کیا یقین تھا؟ اگر علماء اجازت دے تو یہاں یقین پہ ایک بات میں عرض کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ صحابہ کو حضور پہ کیسا یقین تھا. حضور ہجرت کا سفر کر رہے ہیں، سراقہ بن مالک وہ آگے آ گیا کہ میں آپ کو گرفتار کروں گا، کیا ملے گا؟ مکہ والے مجھے انعام دیں گے. فرمایا سراقہ تو مکہ والوں کے انعام کو دیکھ رہا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کیسر اور کس طرح کے کنگن آئیں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے، میں وہ دیکھ رہا ہوں. واقعی آئیں گے؟ جی. فرمایا ہاں آئیں گے. تو ایسی بات ہے تو پھر آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. سراقہ بن مالک نے کیا کہا؟ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں. اب مسلمان ہو گئے. فرمایا تیرے ہاتھ میں کس طرح کے کنگن آئیں گے. مسلمان ہو گئے. حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک قلعے پر حملہ کیا مسلمانوں نے، وہ فتح نہیں ہو رہا. قلعے والوں نے قلعہ بند کر دیا، دروازہ بند کر کے اندر بیٹھے ہیں. صحابہ کرام باہر ہیں، حملے کر رہے ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہا. حضرت سراقہ بن مالک نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ایسا کرو، منجمیق میں مجھے بٹھا کے نا اندر پھینک دو. منجمیق میں مجھے بٹھا کے اندر پھینک دو، میں دروازہ کھول دوں گا. منجمیق آپ سمجھتے ہوں گے جیسے یہ گلیل ہوتی ہے کسی چیز کو دور پھینکنے کے لیے، منجمیق ہوتی تھی اس دور میں. فرمایا مجھے بٹھا کے اندر پھینک دو. لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بوڑھے آدمی ہیں، آپ تو وہاں صحیح سلامت پہنچ نہیں سکتے. اگر پہنچ بھی گئے تو وہاں ہمارے دوست تھوڑی بیٹھے ہیں جو آپ کو پھول پہنائیں گے، وہ تو دشمن ہیں، آپ پر حملہ کر دیں گے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی. اتنی دور سے جب پھینکیں گے تو آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے اندر پھینکو، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں دروازہ کھول لوں گا. تمہارا مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ دروازہ کھلے.
تو میں کھول دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور باقی لوگوں نے آپ کو منجميق میں بٹھا کے اندر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا، جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹی، جسم زخمی نہیں ہوا، ان لوگوں نے بھی حملہ کر کے شہید نہیں کیا، دروازہ کھول دیا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا بابا جی ماجرا کیا ہے، راز کیا ہے کہ آپ کو کیسے یقین تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، دروازہ بھی کھل جائے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے یقین خود پہ نہیں، ذات مصطفیٰ پہ یقین ہے، مجھے ذات مصطفیٰ پہ یقین ہے کہ میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں کسریٰ کے کنگن ملیں گے۔ ابھی تک وہ کنگن مجھے ملے نہیں ہیں، تو کنگن نہیں ملے، ارے مجھے زخمی ہونا تو دور کی بات ہے، مجھے موت بھی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کنگن ملیں گے، وہ بھی نہیں ملے، مجھے یقین تھا مجھے کچھ نہیں ہونا، اس لیے دیکھو میں نے دروازہ کھول دیا۔ یہ یقین ہے صحابہ کرام کا، یہ یقین ہے میرے بھائی۔ اگر ہم آج اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ذات مصطفیٰ پہ یقین کرنا پڑے گا۔ بات دوسری طرف چلے گی، میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر غار کی صفائی انہوں نے کی، غار کی صفائی انہوں نے کی، لیکن ان کو پانی پتہ تھا پانی نہیں ہے، لیکن عرض کی یا رسول اللہ پانی پینا ہے، فرمایا غار کے درمیان میں جاؤ، پانی موجود ہے پی لو۔ اب ذات مصطفیٰ پہ جو سب کچھ قربان کرتا ہے اس کا مقام دیکھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے درمیان میں گئے، چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے، صاف ستھرا شفاف پانی موجود ہے، پانی پیا، پانی بڑا لذیذ لگا، اور پیا اور پیا، پیٹ بھر کے پیا، واپس آئے، فرمایا صدیق اکبر پانی پی آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ پی آیا ہوں۔ فرمایا پی تو آئے ہو، پتہ ہے یہ آیا کہاں سے تھا؟ پانی پی تو آئے ہو، پتہ ہے یہ آیا کہاں سے تھا؟ یا رسول اللہ یہ تو پلانے والا جانے نا کہاں سے آیا تھا، مجھے نہیں پتا حضور کہاں سے آیا تھا۔ فرمایا اے صدیق اکبر جب آپ یہاں سے چلے تھے نا پانی پینے کے لیے، اللہ پاک نے جبریل امین کو فرمایا جبرائیل میرے محبوب کا یار غار پانی پینے آ رہا ہے، جلدی سے جنت سے ان کے لیے پانی لے جاؤ۔ اے صدیق اللہ پاک نے تمہارے لیے جنت سے پانی بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سنا، رقیق القلب تھے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں میری اتنی اہمیت ہے؟ سب کچھ حضور پہ قربان کیا ہے نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں میری اتنی اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے جنت سے پانی بھیجا۔ فرمایا نعم و افضلو، اے صدیق اکبر اللہ پاک کی بارگاہ میں تیری اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے، تیری اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے۔ کتنی اہمیت ہے؟ فرمایا اے صدیق اکبر اللہ پاک اس بندے کو کبھی بھی جنت میں نہیں بھیجے گا جس بندے کے دل میں تمہارا بغض ہوگا، اگرچہ اس کے پاس 70 انبیاء کے برابر بھی نیکیاں کیوں نہ ہو۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنا مقام، اتنی شان کہ جنت سے پانی آ رہے ہیں، اتنی شان کہ دل میں اگر بغض صدیق اکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ ذات مصطفیٰ پہ سب کچھ فنا کر کے ملا ہے، ذات مصطفیٰ پہ سب کچھ لٹا کے ملا ہے۔ حاضرین محترم بات یہ ہے حبیب علیہ السلام کا ذکر میرے رب نے بلند کر دیا ہے، ہم ذکر کریں یا نہ کریں ان کا ذکر بلند ہے۔ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا وقت بلند کرنے کے لیے، اپنا وقت بلند کرنے کے لیے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر سرخ رو ہونا ہے نا تو دل سے حضور کے ساتھ وفادار ہو جاؤ، حضور کے ساتھ صرف نام کا وفادار نہیں کام کے وفادار ہو جاؤ۔ میرے بھائی حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ پاک نے ذکر بلند فرما دیا، اب ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ حضور کے ذکر کرنے والوں میں ہو جائیں۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ یہ محفل میلاد آپ کو جو میسج دینا چاہتی ہے وہ میسج کیا ہے؟ حضور کا ذکر بلند کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے، یعنی اس میں شامل ہونے کا۔ ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا، اب ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اپنا حلیہ اور گیٹ اپ ایسے بنائیں کہ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ حضور کا سچا غلام ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ آج کل لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، حلیے میں کیا رکھا ہے، داڑھی میں کیا رکھا ہے، لباس میں کیا رکھا ہے۔ ارے یہ حلیہ تو وہ ہے نا جو میرے آقا کو پسند تھا، اور میں نے آج 2-3 جگہ یہ بات عرض کی ہے، حضور کا حلیہ اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔
حضور کا چہرہ مجھے یہ بتائیں، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا چہرہ پسند ہے؟ حضور کا۔ تو ہم بھی حضور کی اتباع کر لینا اس چہرہ بنانے میں۔ اللہ کو کون سا لباس، کون سا حلیہ سب سے پسند ہے؟ جو اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیں، حضور کا ذکر بلند کرنے والوں میں شامل ہونے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی کہہ دے کہ یہ حضور کا سچا غلام ہے، بات پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے حاضرین محترم، یہ دور بڑا پرفتن ہے۔ دیکھیں نا، مختلف صورتوں میں فتنے رخ بدل بدل کے، چہرے بدل بدل کے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان فتنوں کا مقابلہ کریں۔ دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، قرآن کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، دین کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، اور ہم غفلت کے خواب میں جو ہے نا خراٹے لیتے رہیں، سوچتے رہیں، اور پھر ہم نعرے بھی لگائیں کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں۔ ایسی غلامی ہو سکتی ہے؟ یہ غلامی نہیں ہے۔ غلامی یہ ہے کہ جب بھی حضور کے دین کو کوئی ٹکرانے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ کہ جب تک ہم موجود ہیں ہماری جان میں جان ہے، حضور کی عظمت اور حضور کے دین کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہے۔ اور حاضرین محترم، آخری بات میں عرض کروں گا اس حوالے سے کہ دیکھیں، الحمدللہ ہم جہاں محفلوں میں بیٹھتے ہیں، حضور کی باتیں سنتے ہیں، گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو حضور کے یہ مقام بتائیں۔ آج لوگ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بدعقیدہ بنا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمیں معلومات نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مثلا میلاد کہاں لکھا ہے، حضور نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ میلاد کہتے کس کو ہے؟ میلاد حضور کی آمد کا ذکر کرنا۔ تو اس کو کہو بھی سب سے پہلی بات تو یہ قرآن پاک کی جگہ جگہ حضور میں آمد کی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کہیں فرمایا لقد جاءکم، کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جگہ جگہ حضور کا ذکر ہے، حضور کی آمد کی باتیں، یہی تو میلاد ہے۔ اور پھر ہم تو سال کے بعد میلاد مناتے ہیں، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، میرے آقا تو ہر ہفتے اپنا میلاد مناتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الصوم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پیر کا دن وہ دن ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا، پیر کا دن وہ دن ہے کہ اللہ نے اس دن مجھ پر وحی کی ابتدا فرمائی ہے، اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ ارے ہم تو سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں، میرے آقا تو ہر پیر کو اپنا میلاد منایا کرتے ہیں، ہر پیر کو۔ تو یاد رکھیں، اپنی دینی لحاظ سے معلومات رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو حضور کے معجزات بتائیں، حضور کی خصوصیات بتائیں، حضور کے کمالات بتائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان بھی مضبوط ہو۔ اور اس حوالے سے آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، میرے آقا نے اپنی زندگی، ظاہری زندگی میں ہر دعا میں ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھا ہے، ہر وقت۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہر سانس میں حضور کو یاد رکھیں، اگرچہ ہم ان کے احسان کا بدلہ دے سکتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنے سانسوں کو حضور کی یاد سے مہکائیں، اور رات دن میں کوئی 5-10 منٹ ایسے نکالیں کہ دسترخوان بچھا ہوا ہو، تسبیحاں یا گٹھلیاں سامنے ہوں، ہم سب گھر والے بیٹھ کے حضور کی ذات پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا نا، ایک روٹین بنا لی کہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب بھی آسانی ہو ایک وقت ہم مقرر کر لیں، اس وقت میں سب گھر والے بیٹھ کے حضور کی ذات پہ درود اور سلام پڑھیں، فائدہ کیا ہوگا؟ درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ جی درود پڑھتے ہیں تو وہاں سے ثواب ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور جب سلام پڑھتے ہیں تو آقا کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اور پھر ہمارے بچوں کو بھی درود کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی، اور اس کے لیے ہم اپنے فوت شدگان کو دعا دیں، اور پھر جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے ہمیں بھی دعا ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرے یہ الفاظ قبول فرمائے، اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔